تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ایک عنوان ہے، اور جو شخص بھی ٹائم مینجمنٹ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ وقت کی قدر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اب اس کی زندگی پھر اس کی زندگی ایک شیڈول کے مطابق آ جاتی ہے، اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی اچیومنٹس جو ہے وہ کر لیتا ہے انسان۔ اور بے ہنگم سی زندگی اور بے ٹائم کا ضائع کرنا، اس کا ظاہر ہے وقت کا نقصان کرتا ہے جو بندہ، وہ تو پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں والی بات ہے۔ ہاں جی۔ وقت ہمارا جو ہے صبح شروع ہونا چاہیے کہ جس وقت اذان کی آواز ہمارے کان میں پڑے تو اب ہمیں فوراً اس اذان کے اوپر لبیک کہنا چاہیے، ہاں جی۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آواز ہے یہ کس کی طرف سے ہے، اور وہ آواز جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بندہ بلا رہا ہوتا ہے کہ جی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی کہ نماز کی طرف، اور اگلے ہی جملے میں وہ جو اس کی تصدیق ویسے کرتا ہے کہ یہ اچھائی کی طرف، فلاح پانے کے لیے، ہاں جی، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی کامیابی کے لیے۔ کامیابی کے لیے۔ اب وہاں پہ جس وقت یہ آواز بندے کے کان میں پڑتی ہے تو ایک دم بندہ سوچتا تو ہے کہ بلاوا آ گیا، لیکن اس کے اندر شیطان ایک جو ہوتا ہے نفس، اس کے اندر جو اس کا اندر کا نفس ہے، ہاں جی، اور جس کو ہم شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کو لوری دینا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو وقت باقی ہے، ٹھہر کے پڑھ لینا، ٹھہر کے اٹھ جانا، اور یہ انسان جو ہے اب اس کا یوں کہہ لو کہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف اللہ کا بلاوا ہے، اور دوسری طرف نفس اس کو روک رہا ہے۔ ہاں جی، اب یہ اگر بندہ اپنے نفس کو نہیں دباتا، نفس کے اگینسٹ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا، ہاں جی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انسان اپنے نفس کو جو ہے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہے، اور اللہ کے حکم کو اس نے پش ڈال دیا، اور یہاں سے جو ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو وہ دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان صبح صبح جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، تو پھر باقی جو امور ہیں اس کے لیے وہ تمام اس میں اللہ نے آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں، برکتیں بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی پڑھائی میں، سکول جانے میں، اور اسی طرح اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ کچھ بھی یاد کرنے کے لیے وہ بھی موضوع وقت ہے، اور اگر کوئی بندہ پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے تو وہ بھی اگر اس وقت میں کوئی چیز لکھے پڑھے گا تو وہ اس کو زیادہ اس میں جان ہوگی اور زیادہ معلوماتی ہوگی، اور اس کے ذہن میں وہ چیزیں جو ہے زیادہ دیر تک جو ہے باقی رہنے کے لیے آ جائیں گی۔ ہاں جی، اور اسی وقت میں اگر کوئی آدمی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اپنی جاب کے لیے نکلتا ہے، تو صبح صبح جو ہے جا کے اگر وہ وقت پہ دفتر میں بیٹھے گا تو جاتے ہی جو کام جو ہے وہ جو سارا دن میں کھپنے کے بعد بھی نہیں ہوتے، لیکن صبح پہلے 1-2 گھنٹے میں وہ کافی پروگرس جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس صبح کے کام میں، صبح کے وقت میں برکت ہی بہت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، صبح کا ٹائم اور ایک جو رات کا ٹائم ہوتا ہے یہ دونوں بہت بابرکت ٹائم ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے بالکل اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا ہے، اور بلکہ پھر ایک اللہ نے جو ہے 5 وقت کا جو یہ ہمیں نظام دیا ہوا ہے نماز کا، یہ بھی اسی بات کی تصدیق ہے کہ ہر کام ہم نے وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اور ہر نماز کا وقت جو ہے وہ ایک مقررہ وقت سے شروع ہو کے اور ایک مقررہ وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، تو اس سے کیا ٹائم مینجمنٹ کی سبق ملتا ہے۔ ہاں جی، تو ٹائم مینجمنٹ کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور وقت ایک ایسی چیز ہے، میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اب ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی انسان کا اگر مال ہے، دولت ہے، تو وہ اگر لوٹ جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ ہمیں اس کو مل سکتا ہے، تو لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ چلا جاتا ہے ہاں جی، تو پھر دوبارہ واپس زندگی میں وہ وقت، وہ لمحہ، اور وہ دن نہیں آئے گا۔ اور جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، 100% کامیاب ہے۔ اور اس میں ہمیں آج کل تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس وقت ہم ڈاکو سے بچنے کے لیے اور چور سے بچنے کے لیے کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار اس راستے سے جاؤ گے تو وہ تمہیں لوٹ لے گا، تو ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں،
اس چور سے بچنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے. تو آج کل جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، فائدہ مند بات ہے، ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اس سے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی ہم اس سے اچیو بھی نہیں کر رہے، یہ سیکھ بھی نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو وقت ضائع کرنے والی چیز ہے اس کو ہم ڈاکو کہہ سکتے ہیں. اور اس ڈاکو سے بچنے کے لیے تو ہم دیکھیں راستہ بھی بدل لیتے ہیں، راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس ڈاکو سے بچنے کے لیے ہم کوئی ترتیب ہی نہیں کرتے، بلکہ اس ڈاکو کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کے بعد وقت کا بے تحاشا جو ہے وہ ضیاع کر لیتے ہیں. تو یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس وقت کا جو ہے ہمیں قدردانی بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جوانی کو جو ہے بڑھاپے سے پہلے، اور جینے کو یعنی زندگی کو مرنے سے پہلے، اور اسی طرح سے یہ جو فراغت ہے مشغولیت سے پہلے، اور صحت کو، عافیت والی زندگی کو بیماری سے پہلے. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے. تو اس طرح سے جو وقت آج کل کے اندر تو چھوٹے سے چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہی، جس کو آپ نے ابھی ڈاکو کا موبائل کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، ہمیں شروع سے ہی عادت پڑ جاتی ہے. ہاں، تو بس پھر اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ڈاکو سے اب جس وقت بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے اور جوان، اس کو جوانی میں اگر اس چیز کی قدر آ جائے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس ڈاکو سے کیسے بچنا ہے، اور بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. کیونکہ جو انسان جو ہے وہ اگر کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس میں جی لگا کے کام کر رہا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے. عبادت اسی کا نام نہیں ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ذکر اذکار کرتے رہیں یا نوافل پڑھتے رہیں، لیکن عبادت جہاد بھی ہے. عبادت جہاد بھی ہے، اور عبادت ہی ہے اگر ہم اپنا صحیح کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ذمہ کام لگا ہے روزی روٹی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں. دیکھو، اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اگر ہم صحیح دکان پہ بیٹھ کے انسانوں کی خدمت کے جذبے سے صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ عین دین ہے، عین ذکر میں ہے بندہ. کوئی اپنی بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت کی حالت میں ہے اور ذکر کی حالت میں ہے کہنے. اور یہ انسان جو ہے اگر اس کا وقت ضائع گیا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع گیا ہے، تو اس وقت قیامت کے دن اس وقت ضائع کے اوپر اس کو جو ہے ارمان اور افسوس ہوگا کہ کاش وہ میرا وقت جو ہے ضائع نہ ہوتا، اور میں چلو کچھ نہیں تو اس وقت میں اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ بھی جو انسان کے درجات جنت میں ملیں گے، اور جو سبحان اللہ جس نے کم کہا ہوگا اس کو جو ہے کم ملے گا، تو وہاں پہ جا کے وہ حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش میں نے بھی اس کے برابر سبحان اللہ کہا ہوتا، یا اس سے زیادہ سبحان اللہ کہا ہوتا. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور ٹائم مینجمنٹ کر کے زندگی کو گزاریں، اور جو ہے اپنے 24 گھنٹوں کو اس طرح سے ان کو ڈیوائڈ کر لیں، اور اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں.